بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں سبق سے متعلق ایک تمرین پیش کرنے لگا ہوں۔ چھوٹی صورت ہے سورہ والعصر، اس کو سامنے رکھ کے 16 اقسام کی نشاندہی انشاءاللہ کروں گا۔ بہت غور سے اور دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس تمرین کو سننے اور سمجھنے سے آپ کو نواں سبق سمجھنا اور کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب میں جس لفظ کو بھی پڑھوں گا اور اس پر میں 16 اقسام میں سے جو قسم بنے گی اس کو منطبق کروں گا، اس میں جو 16 اقسام اکٹھے جو شروع میں لکھی ہیں ان کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ استاد محترم کی جو تقسیم ہے آسان ترین اور پھر آسان اور مشکل، ان کو سامنے رکھ کے کروں گا۔ اور اس میں بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آسان ترین اقسام میں سے جو قسمیں ہیں ان کو دیکھتا چلا جاؤں گا کہ ان میں سے کون سی قسم بنتی۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں بنتی تو پھر میں آسان کی طرف آؤں گا، اور ان میں سے بھی کوئی نہ بنتی ہو تو پھر لا محالہ وہ مشکل ہوگی۔ تو چونکہ مشکل کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ یہ مشکل اقسام میں سے فلانی قسم ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والعصر، والعصر، اس میں سب سے پہلے ہے واو۔ واو تو حرف ہے اور یہاں بات چل رہی ہے اسم کی، لہٰذا واو اس میں سے کوئی قسم نہیں۔ اس کے بعد ہے العصری۔ العصری 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آسان ترین اقسام میں سے۔ آسان ترین اقسام میں سے کہا ہے پہلے کہ یہ چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ۔ دیکھیں اسماء ستہ مکبرہ مخصوص ہیں، 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، زو۔ تو یہ العصر ان 6 الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں۔ اس کے بعد ہے 8ویں قسم اثنانی و اثنتانی، یہ بھی مخصوص ہے 8ویں قسم کے الفاظ، ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ 9ویں قسم کلا و کلتا، ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 11ویں قسم، وہ صرف لفظ الو ہے تو یہ وہ بھی نہیں۔ پھر ہے 12ویں قسم دہائیاں، تو یہاں پر بھی کوئی دہائی نہیں، لہذا العصر آسان ترین اقسام میں سے تو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آسان اقسام کی طرف۔ تو دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، تو وہ اس کی مثال انہیں دی ہے دلون اور رمیون۔ تو العصر یہ نہ دلون میں کی طرح ہے نہ رمیون کی طرح ہے۔ اب یہ دوسری قسم جو مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، آپ کو تھوڑا سا خلجان ہو رہا ہوگا کیسے دلون اور رمیون جو مثال دی ہے، تو العصر کو ہم کیسے پرکھیں گے کہ یہ دوسری قسم میں سے نہیں ہے؟ تو میں ایک چھوٹی سی ایک نشانی بتا دوں کہ دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح یہ تبھی کہلاتی ہے، کوئی کسی لفظ پر تبھی منطبق ہوتی ہے جب اس لفظ کے آخر میں حرف علت یعنی واو اور یا ہو۔ یاد رکھیں، جس کلمے کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس سے پہلے والا لفظ ساکن ہو، وہ بنتا ہے دوسری قسم۔ جیسے دلون کے آخر میں واو ہے، اس سے پہلے ساکن، رمیون کے آخر میں یا ہے، اس سے پہلے ساکن، اور ابھی ہم جس لفظ کو دیکھ رہے ہیں العصر، اس کے آخر میں نہ واو ہے نہ یا ہے، لہذا یہ آسان ترین اقسام کی پہلی قسم نہیں بنی۔ اس کے بعد والی قسم میں جمع مؤنث سالم۔ تو جمع مؤنث سالم کی مثالیں دی ہیں کائنات، مسلمات، حالات۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو ایک مشترک چیز آپ کو ملے گی کہ ان کے آخر میں الف و تا آ، تو پتہ چلا کہ جمع مؤنث سالم وہی کہلائیں گے جن کے آخر میں الف اور تا ہو۔ تو العصر کے آخر میں نہ الف اور تا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 7ویں قسم تثنیہ، تو تثنیہ بھی نہیں کیونکہ العصر واحد ہے۔ اس کے بعد والی قسم میں جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون، کافرون، مفلحون، ان میں بھی مشترک چیز ہے آخر میں واو اور نون، تو العصر کے آخر میں واو نون بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے اسم مقصور، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، دنیا، عقبہ، ان میں بھی مشترک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ آخر میں یا ہے اور اس پر کھڑا زبر ہے۔ پتہ چلا کہ یہ 13ویں قسم اسم مقصور وہی لفظ کہلائے گا جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر، جبکہ العصر کے آخر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد والی قسم ہے 14ویں،
وہ لفظ جس کے بعد یا متکلم ہو، جیسے قلمی، عینی، صدری ہے۔ اب العصر کے آخر میں یا متکلم نہیں ہے۔ اس کے بعد والی قسم اسم منقوص، جیسے قاضی، داعی، عاصی، باقی، فانی، عامی، مساعی، نواہی، ان کے آخر میں آپ کو مشترک چیز یا نظر آ رہی ہوگی، قاضی، داعی۔ اب تھوڑا سا یہاں یہ بھی خلجان ہوتا ہے کہ پچھلی قسم میں مثال دی تھی قلمی، عینی، صدری، اور یہاں مثالیں دے رہے ہیں قاضی، داعی، عاصی، دیکھنے میں دونوں ایک جیسی لگ رہی ہے۔ بس ذرا یہ فرق ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو 14ویں قسم ہے، یہ اس میں لکھا ہے کہ وہ لفظ جس کے بعد یا متکلم ہو، جبکہ 15ویں قسم کے آخر میں، یعنی اس میں منقوص میں جو آخر میں یا نظر آ رہی ہے، قاضی، داعی وغیرہ، یہ یا متکلم نہیں ہے، بلکہ یہ یا اس کا حرف اصلی ہے۔ اگر حرف اصلی معلوم ہے تو سمجھ جائیں گے، نہیں معلوم تو فی الحال اتنا ہی ذہن میں رکھیے۔ اچھا، تو العصر 15ویں قسم بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے 16ویں قسم، وہ جمع مذکر سالم جس کے بعد یا متکلم ہو، جیسے مسلمیہ، یعنی مسلمیہ اصل میں تھا مسلمون اور پھر یا، تو اس کے آخر میں یعنی جمع مذکر سالم مسلمون اور اس کے بعد یا متکلم، پھر کچھ ایسا ہو گیا اندر، ایسی بات ہو گئی کہ جس سے یہ مسلمون یا سے مسلمیہ ہو گیا، تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو العصر یہ 16ویں قسم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ جمع مذکر سالم ہے اور نہ اس کے بعد یا متکلم۔ اب دیکھیے العصر نہ تو آسان ترین اقسام میں سے ہے، نہ آسان اقسام میں سے ہے، لہٰذا اب ہم یہی فیصلہ کریں گے یہ مشکل اقسام میں سے، اور مشکل اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، جیسے قلم، عین، صدر ہے، اور لہٰذا یہ انہی کی طرح ہے، اور یہ مشکل ترین اقسام میں سے ہے، پہلی قسم۔ اور آگے چلتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، ان یہ اسم فعل حرف میں سے حرف ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جس لفظ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو یہ حرف ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اسم کی، لہذا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے الانسان، الانسان یہ کیا ہے، تو اب ہم جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ جو 6 حروف ہیں، 6 الفاظ ہیں، ان میں سے نہیں ہے۔ 8ویں قسم کے 2 مخصوص الفاظ اسنانی اسنتانی، اس میں سے بھی نہیں۔ 9ویں قسم کلا و کلتا، ان میں سے بھی نہیں۔ 11ویں قسم الو، اس میں سے بھی نہیں۔ 8ویں اچھا اس کے 12ویں قسم دہائیاں، تو یہ دہائیوں میں سے بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے آسان اقسام، آسان اقسام دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ وہی قسم بنے گی جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو۔ الانسان کے آخر میں نہ واو ہے نہ یا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں۔ جمع مؤنث سالم کائنات، مسلمات، حالات، آنی آخر میں الف تا ہو تو یہ بھی نہیں۔ تثنیہ الانسان واحد ہے، تثنیہ نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو نون ہو تو یہ بھی نہیں۔ اسم مقصور یعنی اس کے آخر میں یا اور وہ کھڑا زبر ہو تو الانسان کے آخر میں یہ بھی نہیں۔ 14ویں قسم وہ لفظ جس کے آخر میں یا متکلم ہو تو اس کے آخر میں یا متکلم نہیں، تو یہ بھی نہیں۔ اس کے بعد 15ویں قسم اسم منقوص قاضی، داعی، آخر میں یا ہو تو یہ بھی نہیں۔ 16ویں قسم جمع مذکر سالم جس کے بعد یا متکلم ہو تو الانسان نہ جمع مذکر سالم ہے اور نہ اس کے بعد یا متکلم ہے، تو یہ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ نہ آسان ترین میں سے نہ آسان میں سے، بلکہ یہ مشکل اقسام میں سے، یہ بھی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں، لفی، ان الانسان لفی خسر، لام، لفی میں لام یہ حرف ہے، چھوڑ دیجئے۔ فی یہ بھی حرف جر ہے، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ الخسر، اب الخسر میں میرے خیال میں اب تو انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر میں آپ پر چھوڑ دوں تو مجھے امید ہے کہ اگر پہلے 2 لفظوں پر تحقیق دھیان سے سن لی اور سمجھ لی ہوگی تو اس پر بھی آپ جلدی سے خود ہی کر لیں گے۔ چلے میں خود ہی کر لیتا ہوں، باقی پر آپ کر لیجئے گا۔ تو الخسر، الخسر آسان ترین اقسام میں سے، 6ٹھی قسم جو 6 مخصوص الفاظ ہیں ان میں سے بھی نہیں۔ 8ویں قسم اسنانی اسنتانی، یہ بھی نہیں۔ اس کے بعد کلا کلتا، اس میں سے بھی نہیں۔ پھر 11ویں قسم الو، یہ بھی نہیں۔ 12ویں قسم دہائیاں، تو یہ دہائیوں میں سے بھی نہیں۔ آسان اقسام میں مفرد منصرف صحیح قائم مقام سے جس کے آخر میں واو یا ہو تو الخسر کے آخر میں یہ بھی نہیں۔
جمع مذکر سالم یعنی جن کے آخر میں الف تا آتی ہو یہ بھی نہیں، تثنیہ بھی نہیں، جمع مذکر سالم وہ بھی نہیں، اس میں مقصور یعنی اس کے آخر میں یا ہو اور کھڑا زبر ہو تو الخصر کے آخر میں یہ بھی نہیں۔ پھر ہے 14ویں قسم وہ لفظ جس کے بعد یا متکلم ہو تو آخر میں یا متکلم بھی نہیں، اس سے منقوص جس کے آخر میں یا ہو تو یہ بھی نہیں۔ 16ویں قسم جمع مذکر سالم جس کے بعد یا متکلم ہو تو یہ بھی نہیں۔ اب یہ رہ گئی مشکل اقسام، تو مشکل اقسام میں سے یہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ اچھا ہم نے جو 3 مثالیں دیکھی، العصر، الانسان، الخسر، یہ تینوں نہ آسان ترین میں سے ہیں نہ آسان میں سے، بلکہ یہ تو مشکل اقسام میں سے۔ اچھا مشکل اقسام 3 ہی ہیں جن میں سے یہ تینوں صرف پہلی قسم بن رہی ہے مفرد منصرف صحیح۔ ہو سکتا ہے کوئی لفظ آپ ایسا ہو جو آپ کو نہ تو آسان ترین میں سے ملے نہ آسان میں سے ملے، بلکہ مشکل اقسام میں سے وہ پہلی قسم نہ ہو بلکہ اس کے بعد والی 2 قسموں میں سے کوئی ہو، تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلی قسم کے بعد جو تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، تو یہ تو آپ پہلے جمع کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، جمع مکسر ہے نا، جمع مکسر جیسے اقلام قلم کی جمع، اعین عین کی جمع، صدور صدر کی جمع، تو یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی لفظ کی ایسی جمع جو مکسر ہو تو وہ مشکل ترین اقسام میں سے۔ پھر رہ جاتی ہے 5ویں قسم غیر منصرف، یہ بہرحال مشکل ہے۔ تو جب آپ کو کوئی لفظ نہ آسان ترین میں سے نظر آئے نہ آسان میں سے نظر آئے اور مشکل اقسام میں سے نہ مفرد منصرف صحیح ہو نہ جمع مکسر منصرف ہو، پھر آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجیے گا یہ غیر منصرف ہے، چاہے سمجھ میں غیر منصرف آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ یہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب ایک کام یہ کر دیجئے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجئے، اور اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ہمت کیجئے، آگے جو بقیہ صورت ہے اگر وہ آپ اس پہ اجرا کر لیں گے تو خود ہی سے کر لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کر پیش کریں، بلکہ اس پر آپ خود سے اجرا کر لیں انشاءاللہ۔ اس سے بہت امید ہے کہ آپ کو نہ صرف نواں سبق بلکہ پچھلے اسباق بھی اس سے مضبوط ہو جائیں گے۔